مووی کے شروع میں 3 لوگ دکھائے جاتے ہیں جو کہ ایک ماؤنٹین پر کلائمبنگ کر رہے ہیں، جن میں بیکی، اس کا ہسبینڈ ڈین اور بیکی کی بیسٹ فرینڈ ہنٹر شامل ہے۔ ڈین چڑھتے ہوئے ایک غار میں ہاتھ رکھتا ہے لیکن اندر سے ایک پرندہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے ڈین گر جاتا ہے، مگر اس کے جسم سے بندھی ہوئی رسی کی وجہ سے وہ ہوا میں لٹکتا ہے۔ ہنٹر اور بیکی ڈین کی مدد کرنا چاہتی ہیں لیکن اس سے پہلے ڈین کی سیفٹی روپ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور لگ بھگ 1 سال بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے کہ بیکی اپنے ہسبینڈ کو بہت مس کرتی ہے اور کافی شراب پینے لگتی ہے۔ بیکی اپنی لائف سے بہت تنگ آ چکی ہے اور سوسائڈ کرنے کا سوچتی ہے، تبھی ہنٹر اسے کال کرتی ہے اور وہ سوسائڈ نہیں کرتی ہے۔ اگلے روز ہنٹر بیکی سے ملنے آتی ہے اور اسے اپنے پاسٹ کو بلا کر موو آن کرنے کا کہتی ہے۔ ہنٹر اپنے فون میں ایک ٹاور دکھاتی ہے اور بیکی کو ایڈونچر میں اپنے ساتھ چلنے کا مشورہ دیتی ہے کیونکہ بیکی کو کلائمبنگ کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اگلے دن بیکی اور ہنٹر ٹاور کی طرف نکلتے ہیں۔ راستے میں دونوں خوب باتیں کرتے ہیں۔ اب دونوں رات گزارنے کے لیے ایک ہوٹل میں رکتے ہیں۔ اگلی صبح دونوں اپنی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ ٹاور کے پاس پہنچتے ہیں جو کہ ایک سنسان سی جگہ میں ہے۔ بیکی ٹاور کی اونچائی سے کافی ڈرتی ہے کیونکہ اسے ڈین والا انسیڈنٹ یاد آنے لگتا ہے، لیکن ہنٹر اسے اپنے ڈر پر قابو پانے کا کہتی ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں ٹاور پر چڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بیکی کے ہاتھ سے سیڑھی کا ایک حصہ نیچے گرتا ہے اور وہ کافی ڈر جاتی ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی ہے۔ یہ دونوں اب تقریباً 1000 فیٹ کی بلندی تک پہنچتے ہیں اور تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پھر سے چڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جتنا اوپر چڑھ رہے ہیں ساتھ ہی سیڑھی کے زنگ آلود بولٹس نکلتے جا رہے ہیں۔ آخرکار دونوں ٹاور کے ٹاپ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک اور بولٹ نکل کر نیچے گرتا ہے۔ ٹاور کے ٹاپ پر ہنٹر اپنا ولاگ شوٹ کرتی ہے کیونکہ ہنٹر ایک ولاگر ہے۔ ہنٹر اپنے ولاگنگ کے لیے ڈرون کیمرے کا بھی استعمال کرتی ہے۔ کافی دیر وہاں رہنے کے بعد یہ دونوں نیچے جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ بیکی سیفٹی وائر کو خود سے باندھ کر نیچے جانے والی ہوتی ہے، تبھی سیڑھی ٹوٹ جاتی ہے اور بیکی سیڑھی کے ساتھ گرتی ہے، پر ہنٹر رسی کو مضبوطی سے پکڑتی ہے اور کسی طرح اسے کھینچ کر اوپر لاتی ہے۔ بیکی زور زور سے رونے لگتی ہے۔ دونوں اپنے موبائل فونز کو چیک کرتی ہیں مگر کوئی نیٹ ورک نہیں ہوتا۔ سیڑھیاں بھی ٹوٹ کر گر چکی ہیں۔ ان کا بیگ جس میں کھانا تھا وہ بھی ٹاور کے ڈسک پر گرا پڑا ہے۔ ٹاور کے اوپر انہیں ایک باکس میں فائر فلیم اور دوربین ملتا ہے۔ ہنٹر اپنے فون پر ہیلپنگ میسج لکھتی ہے اور نیچے لٹکاتی ہے تاکہ نیچے سگنل کی وجہ سے کوئی ان کی ہیلپ کو آ جائے، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہوتی ہے۔ پھر یہ اپنے فون کو ایک جوتے میں ڈال کر پھینکتے ہیں تاکہ فون زمین پر پہنچے تو سگنل پکڑے، مگر فون ٹوٹ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو ٹاور کے پاس ایک آدمی اور اس کا کتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ دونوں ہیلپ کے لیے پکارتے ہیں پر ان کی آواز زمین تک نہیں جاتی ہے اور وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہنٹر اور بیکی 2 آدمیوں کو دوربین کی مدد سے دیکھتے ہیں جو اپنی وین کے پاس ہیں۔ رات ہونے پر بیکی فلیئر گن فائر کرتی ہے اور وہ لوگ انہیں دیکھ لیتے ہیں، مگر ان کی مدد کرنے کے بجائے وہ لوگ ان کی کار لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دونوں کافی دکھی ہوتی ہیں۔ دونوں ٹاور کے اوپر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگتی ہیں اور باتوں باتوں میں ہنٹر بیکی کو بتاتی ہے کہ اس کا ڈین کے ساتھ افیئر تھا۔ یہ سن کر بیکی بہت اداس ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہسبینڈ اور بیسٹ فرینڈ نے اس کے ساتھ چیٹ کیا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور اگلی صبح ہنٹر بیگ لینے کے لیے ڈسک پر اترتی ہے پر رسی چھوٹی پڑ جاتی ہے اور ہنٹر رسی کھول کر جمپ لگا کر ڈسک تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ بیگ کو رسی پر لٹکاتی ہے اور کود کر رسی پکڑ لیتی ہے۔ ہنٹر اوپر پہنچنے والی ہوتی ہے تبھی رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے
اور وہ نیچے گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بیکی حواس باختہ ہوتی ہے، لیکن جب بیکی نیچے دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ ہنٹر اب بھی رسی پکڑے ہوئے زندہ ہے۔ بیکی اپنی بھرپور طاقت لگا کر ہنٹر کو اوپر لے جاتی ہے۔ بیکی ڈرون کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ٹاور کے اوپر والے حصے تک جاتی ہے اور کافی دیر وہاں لٹک کر بیٹری چارج کرتی ہے۔ اس کے ہاتھ پھول جاتے ہیں اور گدھ آ کر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ بیکی نیچے آ کر ڈرون کی بیٹری فٹ کرتی ہے اور ڈرون اڑاتی ہے۔ ڈرون ایک ہوٹل کے پاس ایک گاڑی سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے اور یہ دونوں کافی مایوس ہوتے ہیں۔ اب بیکی ہنٹر سے اس کا دوسرا جوتا مانگ لیتی ہے تاکہ بیکی اپنا فون نیچے پھینک سکے، مگر ہنٹر کہتی ہے کہ اس کا جوتا نیچے ڈسک پر پڑا ہے۔ یہ مووی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہنٹر جب پہلی باری نیچے گری تھی اسی وقت مر چکی تھی اور بیکی اکیلے سروائیو کر رہی تھی اور ہنٹر کو صرف امیجن کر رہی ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور اگلے دن ایک گدھ سوئی ہوئی بیکی کا گوشت نوچتا ہے۔ بھوک زیادہ لگنے کی وجہ سے بیکی اس گدھ کو مار دیتی ہے اور اس کا گوشت کھا لیتی ہے۔ اب وہ رسی کی مدد سے ڈسک تک جاتی ہے اور ہنٹر کی باڈی دیکھ کر کافی افسردہ ہوتی ہے۔ اب وہ اپنے ڈیڈ کے لیے میسج لکھتی ہے۔ فون کو جوتے میں ڈال کر جوتا ہنٹر کے پیٹ میں ڈالتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہنٹر کی باڈی نیچے پھینکتی ہے۔ اس کا ڈیڈ میسج ریسیو کرتا ہے اور فوراً پولیس کو اطلاع کرتا ہے اور خود بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کافی پریشان ہوتا ہے کہ دو پولیس والے ایک باڈی کے پاس ہیں اور سوچتا ہے کہ شاید اس کی بیٹی ہے۔ ابھی اس کی نظر ایمبولینس پر پڑتی ہے جہاں اس کی بیٹی موجود ہے اور زندہ ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کر کافی روتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ مووی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔